بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب سلمان فارسی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسین اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ حضرت سلمان فارسی رسول خدا کے صحابی تھے۔ انہوں نے رسول خدا کو خود تلاش کیا۔ ان کا نام فارسی نام مابا تھا۔ آتش پرست تھے۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ زمین آسمان بنانے والی ہستی کون سی ہے، کون مالک ہے اور افضل دین کون سا ہے۔ بس یہ سوال لے کر یہ راہب کے پاس گئے۔ 3 سال ان کے پاس ٹھہرے رہے۔ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ مشرق میں تو میں کسی کو نہیں جانتا، البتہ مغرب میں ایک جزیرہ عرب کے پاس ایک راہب ہے جو میرے دین پر کاربند ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ اور میرا سلام کہنا۔ سلمان فارسی سفر کر کے اس کے پاس آئے اور اس کے ساتھ رہے۔ جیسے وہ عبادت کرتے کرتے رہے، یہ بھی کرتے رہے۔ جب 3 سال گزر گئے تو اس کے بھی وصال کا وقت آ گیا۔ پھر سلمان فارسی نے کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کس کے پاس جاؤں۔ اس راہب نے کہا کہ میں پوری دنیا میں کسی کو نہیں جانتا، البتہ اموریہ میں بڑی عمر کا عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ پھر حضرت سلمان نے دین حق کی تلاش میں سفر کیا اور اموریہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اموریہ پہنچے تو وہاں بھی اس کے انتقال کا وقت تھا۔ حضرت سلمان نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس راہب نے کہا کہ دنیا میں میرے علم کے مطابق کوئی ایسا نہیں جو حق پر ہو، لیکن میرے علم کے مطابق وہ زمانہ قریب آتا جا رہا ہے جب حضرت ابراہیم کی آل میں ایک شخص آئے گا، اس کے سوا کہیں نہ جانا۔ اگر تم وہ زمانہ پالو تو تم ان کا ضرور ساتھ دینا، وہ حق پر ہوں گے۔ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ انہیں جادوگر کہیں گے، کاہن اور مجنون کہیں گے، اور تم ان کو ہدیہ دو گے تو وہ تناول کر لیں گے، صدقہ دو گے تو وہ سب کو تقسیم کر دیں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ لیکن کب آئیں گے کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ جا رہا تھا۔ حضرت سلمان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مدینے جا رہے ہیں۔ جس ہستی کا اشارہ راہب نے دیا تھا، قافلے والوں نے کہا کہ ہم تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں۔ ہم وہاں تجارت کرتے تھے، لیکن وہاں آل ابراہیم کی آل سے ایک شخص پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی قوم اصل کے قتل کے در پر ہے۔ وہ ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آ گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری تجارت نہ روک دے۔ قافلے والے اس کی برائی کرنے لگے۔ سلمان فارسی وہی سمجھ گئے کہ یہ وہی ہے کہ جس کی راہب نے نشانیاں بتائی تھی۔ انہوں نے قافلے والوں سے درخواست کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ تمہارے پاس زیادہ راہ ہے؟ تو سلمان نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے غلام بنا کر لے جاؤ۔ کہا کہ اچھا چلو۔ سلمان فارسی مدینے پہنچے۔ مدینے پہنچنے تک 10 بار بکے۔ جب پہنچے تو ان کی زبان فارسی تھی۔ انہیں مدینے والوں کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ غلام تھے۔ سردار نے کھجوروں کے باغ میں لگا دیا کہ کھجوریں توڑو۔ بس سلمان انتظار میں تھے کہ کب مجھے رسول خدا کا دیدار ہوگا۔ ایک دن ایک بڑھیا باغ میں آئی۔ حضرت سلمان نے اس سے بات کی، وہ بات سمجھ گئی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اس فجر کے وقت وہ یہاں سے گزرے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے کچھ کھجوریں لی اور لے کر چلے اور رسول خدا کی خدمت میں پیش کی۔
کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ رسول خدا نے لوگوں میں تقسیم کر دی۔ اگلے دن کھجوریں لے کر گئے اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے۔ رسول خدا نے قبول کی اور خود بھی کھائی اور صحابہ کو بھی دی۔ 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اب آخری نشانی مہر رہ گئی تھی۔ ایک دن سلمان رسول خدا کی مہر دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ رسول خدا نے چادر ہٹائی اور کہا کہ سلمان یہ بھی دیکھ لو۔ حضرت سلمان نے لپک کر مہر نبوت کو چوما اور مسلمان ہو گئے۔ کلمہ پڑھ لیا لیکن یہودی کے غلام رہے۔ ایک دن تنگ آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے رہائی دلوا دے۔ رسول خدا نے کہا یہودی سے پوچھو تمہیں آزاد کرنے کی کیا قیمت لے گا؟ یہودی نے کہا کہ سونا اور 300 کھجوروں کے درخت کہ جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ رسول خدا نے کہا کہ میں کل خود باغ میں آ کر کھجوریں لگاؤں گا۔ اگلے دن رسول خدا مولا علی علیہ السلام کے ساتھ آئے اور کھجور کی گٹھلیاں لگاتے گئے اور پانی دیتے گئے۔ دیکھتے دیکھتے کھجور کے درخت تیار ہو گئے۔ رسول خدا نے سونا دیا اور کھجوروں کے درخت دیے اور آپ کو آزاد کروا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلمان رسول خدا کی خدمت میں آ گئے اور ان کے در پر رہتے تھے۔ حضرت سلمان اپنی داڑھی سے بی بی زہرا کے گھر کے باہر جھاڑو لگاتے اور ان کے در کے مجاور بن گئے۔ ایک بار حضرت سلمان فارسی مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ سلمان میں نے سنا ہے کہ تو مردے زندہ کرتا ہے۔ علی کہتا ہے کہ سلمان مردے زندہ کرتا ہے۔ حضرت سلمان نے کلائی پکڑ کر کہا کیا کہہ رہا ہے کہ علی کہتا ہے؟ اگر تو علی فرما رہے ہیں تو میں کر سکتا ہوں۔ کہا کہ پھر چل قبرستان۔ حضرت سلمان قبرستان گئے۔ اس نے ایک بوسیدہ پرانی قبر ڈھونڈی اور کہا کہ اس کو زندہ کر۔ سلمان قبر پر بیٹھے۔ سلمان نے کہا کہ اگر مولا علی نے کہا ہے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں تو پھر باہر آ۔ قبر پھٹی اور ایک شخص برآمد ہوا اور برآمد ہوتے کہنے لگا کہ میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، اور قبرستان میں اونٹ ڈھونڈنے لگا۔ اور جس شخص نے کہا تھا مردہ زندہ کرنے کو وہ سلمان کے پیچھے چھپنے لگا اور کہا کہ یہ اونٹ کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ سلمان نے کہا کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ جو مرتے وقت شخص کی زبان پر ہوگا قیامت کے دن وہی اس کی زبان پر ہوگا۔ مرتے وقت اس کا اونٹ کہیں چلا گیا تھا اور یہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحرا میں پیاس سے بےتاب ہو کر مر گیا تھا۔ اب وہی اٹھتے ہوئے ڈھونڈ رہا ہے۔ اور غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ بھی حضرت سلمان کا تھا۔ حضرت سلمان 10ویں درجے پر فائز تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔